عرضها 60 میلا وفی روایت طولها 60 میلا وفی روایت البخاری طولها فی السماء 30 میلا، میں نے چوڑا 60 میل، لمبائی 60 میل اور اوپر میں 30 میل، اتنا ہی چھوٹا، بس اتنا چھوٹا خیمہ ملے گا آپ کو، اور یہ ایک ہی موتی کا بنا ہوا ہے، صرف ایک موتی۔ موتی دیکھیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھا ہے نا؟ صرف سنے ہیں نا؟ ہاں، سمندر میں نکلتا ہے، بحرین میں۔ مرج قرآن میں اللہ نے ذکر کیا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کیونکہ دنیا میں دو سمندر ایک ساتھ بہتا ہے، اللہ نے سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے، دو سمندر ایک ساتھ چلتا ہے، لیکن ایک اس کے بیچ میں پردہ ڈال دیا اللہ، صرف حکم ڈال دیا ہے، ایک کا اتنا میٹھا پانی دوسرے کا اتنا کھارا پانی کہ پی نہیں سکتے ہیں۔ ان دو سمندر سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، اللہ نے فرما دیا جائیے نکالیے، کہ قرآن میں سائنس نہیں ہے، ہر سائنس کی باتیں ہیں اس کے اندر میں، دنیا کی کسی کتاب میں اس سائنس کو ذکر نہیں کیا ہے کہ کہاں موتی نکلتا ہے، اس کی تصریح میں جائیے گا تو الگ باتیں ہوگی کہ کیسے کیسے موتی تیار ہوتا ہے اور کہاں تیار ہوتا ہے۔ تو بھائیو، اللہ نے فرما دیا کہ جاؤ سمندر میں ہے، ایک ساتھ بہتا ہے دو سمندر، اور اس سے موتی اور مونگے نکالتے ہیں، تو دیکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ ایک موتی اتنا بڑا خیمہ دے گا کہ 60 میل لمبا، 60 میل چوڑا، اوپر کھڑا 30 میل، وہاں آپ اپنی بیویوں کے لے کے ٹہلنے جائیں گے۔ درخت کتنا بڑا ہوگا؟ درخت وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَادَ الْمُزَمَّرَ السَّرِيعَ مِئَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا، ایسا بڑا بڑا درخت، کہنا بھی سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک درخت لگ جائے گا، الحمدللہ کہہ دے ایک درخت لگ جائے گا، اللہ اکبر کہہ دیجئے ایک درخت، کتنا بڑا درخت۔ اللہ کے رسول نے مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ بہت تیز رفتار گھوڑا دوڑاتے رہیے اس کے سایہ کے نیچے، ایک درخت کے سایہ کے نیچے 100 سال تک دوڑائیے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایک درخت۔ 10 دنیا ایسا نہیں ہے، 10 دنیا دے گا اللہ آخری جنتی کو۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرما دیا وَإِنَّ مِن نِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَوْ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا لَأَضَاءَتْ وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، کہ جنت کی بیوی اگر اس دنیا میں جھانک لے تو آسمان اور زمین کے بیچ کی خالی جگہ کو وہ روشنی میں بھر دے، صرف دیکھ لے تو روشنی کتنی، اس کی روشنی کی کتنی تیزی ہے، کتنی چمکیلا بیوی ہے جی، صرف دیکھ لے تو پورا دنیا روشن کر دے گی وہ، اور اس کی خوشبو اتنی ہے کہ پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے گی صرف دیکھ لینے سے، جھانک لینے سے۔ اور اس کی اوڑھنے کی قیمت سمجھتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اس بیوی کے سر میں جو اوڑھنی دیں گے اللہ، یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیز کو بیچ کر اس اوڑھنی کی قیمت ادا نہیں کر پائیں گے۔ کیا ہے یہ دنیا بھائی؟ جس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جس دنیا کے لیے آپ ہائی 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 کر رہے ہیں، ساری کائنات بیچ کر ایک بیوی کی اوڑھنی کے برابر قیمت نہیں اس دنیا کی، اور اس کے لیے آپ پریشان، اور اس کے لیے آپ کو چنتا نہیں ہے، اس کے لیے چنتا نہیں ہے۔ یہ ایک بالش 1 فٹ جگہ خریدنے کے لیے پوری دنیا بیچ ڈالیں، اس کی قیمت ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہاں 1 کٹھا بیچنے کے لیے ساری نماز ختم، سارا روزہ ختم، ساری عبادتیں ختم، وہاں آپ کو کہاں ملے گا؟ ایسے نہیں ملے گا بھائیو، مفت میں نہیں ملے گا۔ اللہ کی جو اساس ہے نا، اللہ کی جو نعمت ہے نا، بہت قیمتی ہے، نہیں تو بہت سستی ہے۔ نماز کو قائم کیجئے، روزہ کو کر لیجئے، بس اگر اللہ نے پیسہ دیا تو حج کر لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، بس کیا ہے، اور جنت لے لیجئے۔ لیکن اتنا ہی نصیب نہیں ہے، اتنا ہی نصیب نہیں، نماز پڑھنے کی نصیب نہیں ہے۔ تو بھائیو، نماز پڑھو تو جان لے کہ جنت کیا چیز ہے،
کیا چیز ہے. تو سبحان اللہ کہتے رہیے، الحمدللہ کہتے رہیے، اللہ اکبر کہتے رہیے، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے. اور ایک بات بتا کے ختم کر دیتا ہوں. میں تو اس وقت دعا پڑھ ہی لیا تھا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں ہے، یہ قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا اللہ سے، جھگڑے گا، اللہ میرے ذریعے سے کھانا پینا، اپنی شہوت، اپنی خواہشات کو روک چھوڑ دیا تھا، اللہ ہم اس کے لیے سفارش کر رہے ہیں، سفارش کر قبول کیجیے. اللہ روزہ سفارش کرے، یا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام اللہ کے پاس سفارش کرے اور اللہ اس کو سفارش کو قبول نہ کرے. لیکن بے نمازی کا سفارش قبول نہیں ہوتا ہے. بے نمازی کا سفارش اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. چوری کرنے والے کی سفارش قبول ہو جائے گی. شراب پینے والوں کی یہ نہیں کہ چوری کرنے اجازت ہے، اس کے معنی نعوذ باللہ اس کا معنی نہیں ہے. شراب پینا بھی منع ہے، حرام ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی بھی سفارش قبول ہوگی اگر نماز پڑھتا ہے تو. اگر اور بہت بڑا بڑا گناہ کر لیا ہے پھر بھی اللہ معاف کرے گا، جہنم میں ڈالے گا، سفارش کریں گے، جہنم سے نکلے گا. لیکن اگر نماز چھوڑ دیا آپ نے تو آپ کے لیے سفارش بھی دربار میں قبول نہیں ہے. کتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. بلاತ್ಕಾری بھی کر لیے ہیں، جہنم میں ڈالے گا اللہ، لیکن پھر بھی جہنم کے بعد پھر بھی جنت میں نکلے گا اگر نماز پڑھتا ہے تو. اگر نماز نہیں پڑھتا ہے جہنم جائے گا، اس کے لیے لوگ سفارش کریں گے لیکن سفارش قبول نہیں ہوگی. اللہ نے فرما دیا ہے، کسی کی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر. لوگ جنتی لوگ جائیں گے جہنم دیکھنے کے لیے، جا کے دیکھا کرے ہمارے ہی گاؤں کے ہمارے پڑوسی، یہ تو ہمارے گاؤں ہی کے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے 2 گھر کے بعد کا تھا. ارے بھائی تم جہنم میں کیوں آ گئے ہو؟ پہلا جواب دے گا کہ بھائی ہم نمازی نہیں تھے. لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہر وقت خالی پیسہ پیسہ کھیتی. مسکین کا ہے جاؤ ابھی نہیں ہے، کچھ تیاری نہیں ہوا، دھتکارے اس کو نہیں دے گا. سب کو ہی کرتا ہے آج کل. مولوی لوگوں کو دھتکار کے بھگا دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم لوگ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم لوگ قیامت کے سلسلے میں بولتے تھے آدمی، لیکن یقین نہیں ہوتا تھا کہ کیا کیا بول رہا ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، چوک چوراہے میں بیٹھ کر گپ مارنے والوں کے ساتھ گپ مارا کرتے تھے. جیسے کبھی ہے نماز اس کو یہ نہیں ہے، نماز چھوڑ کر دیکھے چوک میں سب بیٹھا ہوا ہے، لیکن نماز کے لیے فرصت نہیں، گپ مارنے کے لیے اس کو فرصت ہے، چائے پینے کے لیے فرصت ہے. نماز کوئی اگر فرض بھی پڑھ لیتا ہے لیکن تراویح کے لیے اس کو فرصت نہیں، جا کے بک 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 کر رہا ہے، لیکن وہاں اس کو فرصت نہیں ہے. چوک میں بیٹھنے کی فرصت ہے، مزہ لوٹ رہا ہے وہ. نماز میں مزہ نہیں ہے، وہاں مزہ ہے. قیامت کے دن افسوس کرے گا وہ. ہم لوگ یہی کرتے تھے. اللہ نے ان لوگوں کے سلسلے میں فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کی سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہیں دے گی. اللہ نے فرما دیا ہے، کسی کی بات نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں درج کر دے، اس کو میں سنا رہا ہوں کہ بھائیو بے نمازی کی فائل جائے گا اللہ کے پاس سفارش کے لیے، لیکن اس کی فائل قابل قبول نہیں ہوگا. کتنا بڑا جرم ہے جی. مطلب کیا ہے کہ بلاತ್ಕಾری سے بھی بڑا نماز چھوڑنا گناہ ہے، چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، مرڈر کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے، شراب پینے سے بھی زیادہ بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. لیکن سارے گھر کے اندر 1-2 نمازی ہے، لیکن کسی کو نہیں ہوتا ہے پتہ کہ اتنا بڑا بڑا گناہ کیے ہوئے گھر کے اندر سب چھپا ہوا ہے، لیکن کسی کو احساس نہیں ہے. کوئی لڑکا لڑکی اور گاؤں میں کچھ گڑبڑ کر لیتا ہے، 4-5 گاؤں مل کر کے پنچایتی بیٹھ جاتا ہے اس کے لیے سزا کے لیے، جرمانہ کے لیے، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑنا ہے. لیکن کوئی کہتا نہیں ہے کچھ بھی، نہ گارجن بولتا ہے، نہ باپ بولتا ہے، نہ بھائی بولتا ہے، نہ منڈل بولتا ہے، نہ سردار بولتا ہے، نہ کوئی بولتا ہے. سب کے منہ میں چپی لگا ہوئے. قیامت کے دن سب کو حساب لگے گا. لڑکا لڑکی کا میٹر ہے، اگر وہ نماز پڑھتا ہے
تو انشاءاللہ جہنم جانے کے بعد بھی وہ جنت جائیں گے. لیکن اگر بے نمازی ہے, جہنم چلا گیا, سپارش کریں گے لیکن اس کی سپارش بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اتنا بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا. کیا اس کے بعد بھی نماز چھوڑیں گے آپ لوگ؟ کیا اس کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو اصلاح نہیں کریں گے؟ کیا اس کے بعد بھی اپنے بچوں کی اصلاح نہیں کریں گے؟ اس لیے سارے انبیاء نے اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے بھی نماز نماز نماز. اللہ نے نبی کو حکم کیا, وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو. کیا نبی کے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل و عیال نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے تھے, قائم کرتے تھے. پھر بھی تاکیداً اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اے نبی تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس کو ڈٹے رہو, اس پر بالکل مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہو. لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی. اے محمد تجھ سے رزق نہیں مانگتے ہیں, ہم تم کو رزق دے رہے ہیں, اس لیے تم نماز کا حکم کرو اور سارے لوگ مل کر اس پر ڈٹے رہو, ہم تم کو روزی دیتے ہیں. اس کی تشریح میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں اگر فاقہ کشی ہے تو سارے آل اولاد بچے بیوی سب مل کر کے اللہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو رزق عطا فرمائے گا. کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم نماز پڑھو, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے, ہم رزق دیں گے تم کو. تو نماز کے ساتھ رزق کو جوڑ کے رکھا ہے اللہ نے. اس لیے ہم لوگ کی واہی تباہی ہائی 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 کرتے ہیں, دل نہیں بھرتا ہے, دل نہیں بھرتا ہے. تو بھائیو بولنے کی بہت ساری ہے, بس عمل کیجئے, عمل کیجئے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے, کم سے کم وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. ہو سورہ اخلاص کون سورہ کا نام ہے؟ قل هو اللہ کا نام. قل هو اللہ نے اتنی فضیلت رکھی ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن کی نیکی مل جائے گی, ایک قرآن کو ختم کرنے کی نیکی مل جائے گی. کیا آپ کھیت گھومتے گھومتے 3 قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں نا. ہماری مائیں بہنیں کھانا پکا رہی ہے, کیا وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتی ہے؟ اگر 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا, 3 ختم قرآن کا برابر نیکی مل گئی, اور اللہ تعالیٰ جنت میں ایک بالا خانہ الگ سے تیار کرے گا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا, کیا اللہ کے رسول کیا ہم اور زیادہ پڑھیں قل هو اللہ کو؟ 10 سے اور زیادہ اگر پڑھیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم جتنا پڑھو گا اللہ تعالیٰ اسی طرح تم کو عنایت کرے گا. پڑھو نا, 20 مرتبہ پڑھ دو, 2 بالا خانہ اور 3 ختم قرآن مل جائے گا, 6 ختم قرآن مل جائے گا. تو بھائیو قل هو اللہ کو لازم پکڑ لیجیے, اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہے. اگر آپ قرآن کو نہیں بھی پڑھنا جانتا ہے تو جاننا سیکھیے, اور قل هو اللہ کو آپ لوگ لازم پکڑ لیجیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ پڑھ لیں گے اس کو, اللہ تعالیٰ ایک قرآن کو ختم کرنے کی برابر. قرآن کو پڑھنے کی نیکی الگ ہے, یہ نہیں کہ ہم پڑھنا جانتے ہیں صرف قل هو اللہ کے پیچھے لگ جائیں, تو ایسا بھی نہیں ہے. آپ اس کو ختم کرنے کا الگ نیکی ہے. آپ ایک حرف میں 10 نیکیاں ملے گی. الف لام میم کہا دے تو 30 نیکیاں مل جائے گی آپ کو. تو بھائیو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے چمٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے گناہ کو بخشش کرانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.